السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج کا جو یہ پروگرام ہے، جس کے تعلق سے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر روزوں کا رکھنا، اور اس کے علاوہ شعبان کے مہینے کے اندر جو بدعات ہیں جو ہمارے ملکوں میں بکثرت کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہمارے یہاں کوئی ایسا مہینہ ہو جس کے اندر بدعتیں نہ ایجاد کر لی گئی ہوں تو غلط نہ ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزے کی اہمیت اور ماہ شعبان بدعتوں کے گھیرے میں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر کے آپ سے جوائنٹ ہو سکیں اور کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچا سکیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے مہمان دوست فضیلت الشیخ حافظ محمد اللہ سلفی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے میری آواز پر لبیک کہا اور آج اس پروگرام کے اندر وہ شریک ہیں۔ پھر میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا، اور ناانصافی ہوگی اگر میں آپ کا شکریہ نہ ادا کروں کہ آپ لوگوں کے رات کے اتنے بجے، میں ہندوستان کی اگر بات کروں کہ جب وہاں سونے کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں سے لوگ کنیکٹ ہوئے، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ آج بھی ہمارے اندر قرآن و حدیث کو سننے کی تڑپ ہے۔ ہم قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، شعبان کا مہینہ عربی سال کا، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ کیا بدلتی تھی؟ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا خاصا اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیس کا روزہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں وہ کیا چیز تھی جو چینج ہو جایا کرتی تھی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے اور محرم سے اٹھائیں، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، ان میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بقیہ مہینوں کو تو آپ یوں ہی گزارتے تھے جس طرح سے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نفلی روزوں کی بھی کتنی فضیلت ہے۔ ایک روزہ، اگر ایک روزہ آپ نے رکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور میں اس حساب سے بدلہ دوں گا، لیکن روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کا جو مسئلہ ہے وہ رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ، رب اور بندے کے بیچ کی بات ہے۔ آپ کمرہ بند کریں، کچھ کھا بھی لیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يصوم عبد یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، کہ کوئی شخص اگر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت میں دوری پیدا کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور جب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کی طرز زندگی یہاں تھوڑی بدل جایا کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ما بین رجب و رمضان، وہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، یعنی رجب کے بعد ہے اور رمضان سے پہلے ہے، تو وہ مہینہ شعبان ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک حکمت یہ بتلائی اور کہا کہ میں جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، وہ روزہ رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں. تو میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم الخطا ہیں، نبوت سے پہلے بھی کوئی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہوئی، نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا ہے، کثرت سے روزہ رکھنے لگتے ہیں اور یہی ایک چینجنگ آتی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کس قدر روزہ رکھتے تھے. حدیث مروی ہے ابو سلمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ صرف مختصر میں اپنی باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو جب آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو وہ کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، کس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کوئی صاحب لکھ رہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو میں ذرا فائنل کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ کیا حقیقت میں آواز نہیں آ رہی ہے. رضوان ملک صاحب، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر، لیکن تھوڑا مطلب آواز فس کے آ رہا ہے، برابر آواز آ نہیں رہا ہے. فس کے آ رہی ہے آواز ہماری؟ اچھا میں ذرا یہاں پتہ کر لوں. ساتھ لیاقت آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ برابر آ رہی ہے؟ تو شاید دیکھیں جن کے پاس آواز نہیں جا رہی وہاں نیٹ ورک میں کچھ پرابلمس ہوں گے. منصور خان صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہاں، وہ اصل میں بیک گراؤنڈ میں دوسرے اپلیکیشن چل رہے تو آواز نہیں آتی، فون میں موبائل یا ریم کم رہتا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2028. اس کو میں بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب روزہ رکھنے لگتے تھے شعبان کے مہینے میں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اب آپ لگتا ہے افطار نہیں کریں گے، یعنی پے در پہ آپ کا روزہ رکھنا ہوتا تھا. اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے. پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا ہے، اور اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے تو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے ائمہ کرام نے جو بات اپنے ذکر کی ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے جو اور بھی مہینے ہوتے تھے ان مہینوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے جو سال کے 12 مہینے ہیں رمضان کو چھوڑ کر کے، اور جو 11 مہینے بچتے تھے ان مہینوں میں اتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں بالخصوص کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعبان کے مہینے میں روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کان یصوم حتی نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اره صائما في شهر قد اكثر من صيامه في شعبان وكان يصوم شعبان الا قليلا۔ اس حدیث کے اندر روایت میں یہ ہے، الفاظ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب آپ افطار کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَدْ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے آپ جو روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آگے فرمایا کہ شعبان میں کچھ کم دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو یہ ختم کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان دوست فضیلت الشیخ مطیع اللہ صاحب موجود ہیں، لیکن اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس حدیث کے اندر میں تطبیق دینا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس روایت میں جس کے بارے میں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2029، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر تعارض ہے، دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ دونوں روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے، لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو محدثین نے اس کی تطبیق یہ دی ہے، دونوں حدیثوں کو کچھ اس طریقے سے سمجھا اور سمجھایا ہے کہ پہلی رائے یہ ہے کہ لغت میں عربی ڈکشنری میں اگر کوئی چیز کثرت سے کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ پورا ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 100 لوگوں کو انوائٹ کیا مثال کے طور پہ، اور آپ نے کسی گننے والے سے کہا کہ دیکھو سب لوگ آ گئے ہیں، تو وہ 95 لوگ آئے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہاں سب لوگ آ گئے ہیں، تو یہاں پہ جو کثرت ہوا وہ غالب آ گیا اور جو لوگ کم ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ
रोजा रखा करते थे, इतने कसरत से रोजा रखा करते थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने का पूरा पूरा रोजा रखते थे। अगलबियत की वजह से, कसरत की वजह से डिक्शनरी में इस बात का ख्याल रखा जाता है, तो उसको ख्याल रखते हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे। लेकिन कुछ अइम्मा ने एक दूसरा कौल ये है कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला ये है, चूंकि इस हदीस में ये है कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का रोजा रखे शाबान का, और कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का रोजा नहीं रखा रमजान के अलावा। तो उसमें तकबीर के देते कुछ दफा, कुछ हालात में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने का पूरा रोजा रखा, और कुछ हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने का अक्सर रोजा रखा। लेकिन जो बात जमहूर उलमा पसंद करते हैं वो यही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कभी रोजा नहीं रखा है कसरत से, कसरत से रोजा रखा है, मुकम्मल रोजा नहीं रखा है। तो हमें और आपको भी शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखना चाहिए। उसके अलावा जो बिदआत, जो खुराफात हमारे मुल्कों में किए जाते हैं वो हम से अक्सर आपसे नफी नहीं है, वो इंशाअल्लाह हमारे फाजिल दोस्त मतीउल्लाह सरफी साहब बयान करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों और दोस्तों देखें, ये बिदआत जो है ना आपको इतनी आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आगोश में ले लेता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप बिदआत में फंस चुके हैं। इसलिए हम सारे लोग जानते हैं इस बात को कि अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कसरत मतलूब नहीं है कि आप मुख्तलिफ किस्म के अमाल जो है कर डालें। आप जो भी अमल करेंगे वो अमाल बारगाह इज़्ज़ी में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसी वक्त काबिल कबूल होंगे, उसी वक्त काबिल कबूल होंगे जब उसके अंदर दो अजीम शर्तें पाई जाएंगी। मैं उस शर्त को बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अपने फाजिल दोस्त हाफिज मतीउल्लाह साहब को दावत दूंगा कि वो आपके सामने ये बयान करें कि माह शाबान बिदअतों के घेरे में किस तरीके से, इसलिए कि उसका जानना ज्यादा जरूरी है। आपको मैंने बता दिया कि रोजा रखें, खत्म होगी कहानी, लेकिन हमें उस बात को ज्यादा जानने की जरूरत है कि बिदअतें क्या है। इसलिए कि एक सहाबी हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था तो मैं शर के बारे में पूछता था, सहाबे किराम खैर के बारे में पूछते थे, मैं शर के बारे में पूछता था, इसलिए ताकि मैं उसमें वाक़े ना हो जाऊं, पढ़ ना जाऊं, मुझसे सरजद ना हो जाए। इसलिए हमें बिदअतों के बारे में जानना जरूरी है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपना खुद, अपने अहल व अयाल को, अपने अइज़ा व अक़रबा को, अपने रिश्तेदारों को इस बात की दावत दें कि उस महीने में कसरत से रोजा रखें। उसके अलावा कोई भी चीज करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, तो ना वो काम करने चाहिए और ना ही ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में शरीक होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया का जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे। हमारा खात्मा हो तो ईमान पर, इस्लाम पर हो, और हमें अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने हमारे फाजिल दोस्त हाफिज मतीउल्लाह सरफी साहब हैं, वो आपसे खिताब करेंगे और आपको ये बतलाएंगे कि माह रजब, माह शाबान के अंदर लोगों ने किस तरह से बिदअतें ईजाद कर ली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कहने की, हम तमाम हज़रात को सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख शुरू करें। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। शुरू करो। जी। अच्छा कर लीजिए। कन्फर्म है शेख, आवाज आ रही है आपको? चलिए करिए। बस एक मैं एडवांस है ताकि कहीं का ना भी चलो अच्छा व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, चलो पहले तो
ایک دم چالو ہے شیخ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری و مسلم. بھائیو اور دوستو اور معزز سامعین و ناظرین، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا وہ دین اللہ رب العزت کا محبوب و پسندیدہ دین، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی کجی کی گنجائش نہیں، بلکہ کامل و مکمل دین. جیسا کہ اس بات کو ہم نے کا ہر شخص بخوبی جانتا ہے. یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت ہی شریعت ساز ہے، شریعت کے اندر کسی کو دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے. یہ شریعت وہ شریعت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کی فلاح و بہبودی کی خاطر، ان کے دین اور دنیا دونوں کو سنوارنے کی خاطر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھوڑی. اور آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہو اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، میں نے بتا دیا. اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو جہنم سے قریب کرتی ہو یا اللہ رب العزت سے دور کرتی ہو، تو اس سے میں نے ڈرا نہ دیا. یعنی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبودی کے جتنے راستے ہو سکتے تھے، سارے کے سارے راستے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے امت کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو مکمل طور پر اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے بھائیو اور دوستو، ایک بات آپ یہیں جانتے چلیں، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اور وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا. اور اس خطبے کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے پوچھا کہ اگر اللہ رب العزت تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت تمام جتنے صحابہ موجود تھے، تمام موجود صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. جتنا جو کچھ بیان کرنا تھا بیان کر دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کی موجودگی میں گواہی دینے کی بات کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جھکا دی لوگوں کی طرف. يرفعها الى السماء وينقضها الى الناس. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ جو ہوا تھا اس خطبے کا یہ حصہ ہے. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہا ہے، چلیں. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور جھکائی لوگوں کی طرف، اور آپ نے اللہ رب العزت کو پھر گواہ بنایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ ہے. یعنی نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری میرے کاندھے پر دی گئی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے، اور یہ میرے صحابہ اس پر جو ہے گواہ ہے. اللہ تو بھی گواہ. 3 مرتبہ آپ نے بات ہوئی. میرے بھائی دوستوں، میں یہ تمہیدی گفتگو کے بعد ہے. اب میں چلتا ہوں سرسری طور پر. یہ جو آج اتفاق یہ کہہ لیجیے کہ آج کی رات ہے، یہاں کے حساب سے 15ویں شعبان کی رات ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی یہ رات اور یہ دن اور یہ مہینہ سب کچھ آیا. اور ایک بات یاد رکھیں، جب یہ رات ملی تو اس رات
ساری چیزیں نہیں ملتی جو 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے برِ صغیر میں خصوصاً پائی جاتی ہیں. اور دیکھیں اگر میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو گنا دوں کہ کیا چیزیں پائی جاتی ہیں جو کتاب و سنت سے جن کا دور سے دور اس کا واسطہ نہیں. ایک تو انہیں میں سے یہ ہے کہ خصوصی نماز پڑھی جاتی ہے جس کا اس کا نام ہے، کچھ لوگ ذات الفیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ذات الخیر کہتے ہیں. اب وہ الفیہ ہو یا خیر ہو، یہ نماز وہ نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی. اسی طرح سے اس رات کو تہوار اور جشن کے طور پر لوگ مناتے ہیں، خصوصی تحفے تحائف کا آپس میں تبادلہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور خصوصی نماز کے ساتھ، اور دل میں روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے ان کا ایک اعتقاد یہ بھی ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بخشش کا پروانہ دیتا ہے. اسی طرح سے ان کے اعتقاد میں سے ایک عقیدہ اور اعتقاد یہ بھی ہے کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات روحوں کی آمد ہوتی ہے، روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں. اسی لیے وہ جو ہے طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، نپائی پتائی کرتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اپنے گھروں کو بھی جو ہے وہ روشن کرتے ہیں اور قبروں کو بھی روشن کرتے ہیں. اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ قبرستان آج کے دن جا کر کے اپنے خدا آپ لوگوں کے لیے. اسی طرح میں بھائی دوستوں ایک اور چیز اس رات میں ہوتی ہے، وہ ہے حلوہ خوری. حلوہ خوری کے حوالے سے اسی طرح سے قبروں پر مٹی ڈالنا، قبروں کی صفائی وغیرہ کرنا، قبروں پر نعرے تکبیر بلند کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے بیان کی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے کام ہیں، ان کاموں میں سے کچھ کام تو وہ ہیں جو ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو اس میں شرک کے بھی شبہات نہیں بلکہ یقینی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہے. اور کل کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ کہ اسلام دشمن جو عناصر ہیں نا، اسلام دشمن عناصر میں سے ایک ٹولہ ہے شیعہ اور روافظ کا. شیعہ اور روافظ کی ایک چال ہے، اور اس چال میں مسلمان اپنے آپ کو اس میں گر گیا ہے. اور ان کی چال دیکھا وہ تقیہ بات تو ہوتے ہی ہیں، تو انہوں نے اس رات کو اپنے لیے جو خوشی کا مقام رکھا وہ دوسرا مقصد تھا. اور یہی رات خوشی کے طور پر جب مسلمانوں کو دی تاکہ وہ اپنی خوشی میں ہم مسلمانوں کو بھی محبوب بنا کر کے شریک کر سکیں. جیسا کہ مجھے ایک مثال آ رہی ہے حالانکہ ہارمولہ کے حوالے سے، لیکن سمجھتا ہوں مناسب نہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بدعت و خرافات کو جنم دیا اور مسلمانوں کو اچھے لبادے میں پہنا کر کے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اور مسلمان چونکہ تحقیق و جستجو سے دور، کتاب و سنت کے براہ راست علم سے دور، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے پکی پکائی چیز اگر مل جائے یا اسی طرح سے کم کام میں زبردست فائدہ اور پرافٹ ہو ہے، تو اس لیے دین کے معاملے میں بھی اس کو سامنے رکھا. دوستوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ واقعی دین ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی جواب نہیں. اور میں آپ کو سرسری طور پر ایک بات کا اشارہ کرتا چلوں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ، ابھی آپ کے سامنے شیخ محترم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیوں تھا خصوصی طور پر اس میں آپ کے سامنے رکھے ہیں اور تفصیل سے اس کی حد تک رکھی ہے. میں ادھر نہیں آنا چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا کہ اگر ان حدیث کو شیخ محترم نے بیان کی ہے جو پورے شہر شعبان کی فضیلت یا اس کی حقیقت کے حوالے سے، ان احادیث کو اگر سامنے رکھ کر کے اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم اگر جس بنا لیں خوشی بنا لیں یا اسی طرح سے قبروں کو منور کر لیں، معطر کر لیں، قبروں کی لپائی پتائی کر لیں اور وہاں جا کر کے اہل قبر کے لیے یا مردوں کے لیے دعائیں مقبول کر لیں یا وہاں جا کر کے ان سے دعائیں مقبول کروا لیں، تو ان میں
شیخ مجید اللہ صاحب آپ کی آواز بہت پھنس کے آ رہی ہے. شیخ مجید اللہ, اگر اس بنیاد پر جشن منانا چاہیے. شیخ مجید اللہ آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, اس کو صحیح کر لیں تب تک میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ ایک دم آپ کا شروع سے نیٹ ورک بہت لو ہے جس کی وجہ سے آواز میں پرابلمس ہیں. تو آپ ذرا ایک دم لو ہے, آواز صاف نہیں آ رہی ہے اور میرے خیال سے ناظرین کو کافی پریشانی بھی ہو رہی ہے. تو خیر میں شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, آپ ذرا چیک کر لیجیے. میں شیخ صاحب کی آواز کو, میں شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں جو شیخ صاحب بتلا رہے تھے کہ بدعتیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں, جیسے حلوہ بنانا, مزاروں پہ جانا, چراغا کرنا, صلاۃ العرفیہ پڑھنا, اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کر لی گئی ہے. دیکھیں اس مہینے میں, شعبان کے مہینے میں رمضان, یہ جو روزہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. البتہ جو 15ویں رات ہے اس رات کے تعلق سے ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا درجہ دیا ہے, لیکن وہ بھی مشروط ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے, اس کے اندر بہت بڑی شرط لگا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ شرط اس بندے کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں, حدیث مروی ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو, یعنی لیلۃ النصف من شعبان, فیغفر, اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے, مگر دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بخشتا نہیں ہے. کون ہیں وہ دو لوگ؟ مشرک اور مشاہد. مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے, اور مشاہد وہ جس کے بغض, حسد, کینہ, کپٹ, قدورت اس نے اپنے دل میں پال رکھا ہو مسلمان بھائیوں کے لیے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. تو یہ دونوں بڑی اہم شرطیں ہیں. آپ ساری دنیا کا اگر جائزہ لیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہے, لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں. شرک اور توحید, ان دونوں کے اوپر بات کی جائے تو وقت ناکافی ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیخ مجید اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں دوبارہ, تو میں مائک ان کا کھولنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر سکیں. ضمن میں نے اس لیے ان کو روک دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. شیخ مجید اللہ صاحب, میں مائک آپ کا کھول رہا ہوں اور آپ اپنا مائک کھول لیجیے. شیخ اپنا مائک کھول لیجیے آپ. شیخ مجید اللہ جی, آپ کا مائک کھل چکا ہے اور آپ روبرو ہیں ہمارے ناظرین سے. پھر بند کر لیا آپ نے؟ ہاں ابھی آواز اچھی آ رہی ہے. جی ابھی آواز اچھی آ رہی ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رات عام رات سے کوئی خاص فرق نہیں ہے. عمل کے حساب سے بالکل وہی رات ہے جو دیگر رات ہے. البتہ دیکھیں ایک چیز اور آپ رکھیں, اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو ابھی جو آپ نے جو حدیث پاک پڑھی ہے, جو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے, تو اس حدیث کی بنیاد, اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور نزول فرمانے جو ہے لوگوں کی طرف نظر کرم کرتا ہے, اور نظر کرم کرتے ہوئے سب کو بخش دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کو, مشرک اور مشاہین کو. تو مشرک اور مشاہین کے علاوہ سارے لوگوں کو بخشنے کا فرمانا دیتا ہے. تو اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے, حالانکہ کچھ محدثین نے صحیح کا مانا ہے, حسن مانا ہے, قابل عمل مانا ہے, اور کچھ محدثین نے اس حدیث کو بھی صحیح مانا ہے. تو اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں, قابل عمل مان لیتے ہیں, تو اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نظر کرم کرتے ہوئے سب کو بخشش کا فرمانا دیتا ہے, مگر دو ٹائپس کے لوگوں کو نہیں دیتا. ایک تو وہ جو لوگ جن لوگوں کی زندگیوں میں شرک ہے, دوسرے جن لوگوں کی زندگیوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں بغض, عناد اور دشمنی ہے. تو اس حدیث پاک سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ 15ویں شعبان کی رات کے آنے سے پہلے انسان کو ان دو گندگیوں سے اپنے سینے کو صاف کر دینا چاہیے. ایک تو شرک سے, دوسرے جو ہے بغض اور عناد سے اور عداوت و دشمنی سے.
لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو اس حدیث کی روشنی میں جشن منایا جا سکتا ہے، تو پھر آئیے جانتے چلیں کہ اللہ رب العزت اور بھی مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کی بخشش فرماتا ہے کلی طور پر. وہاں بھی صرف دو چیز تذکرہ کیا ہے، دو طرح کے لوگوں کو چھوڑ کر، ایک وہ جو مشرک ہو، دوسرے وہ جو مشاہد. اور مشاہد یعنی جن کے دلوں میں بغض اور کینہ اور کپٹ ہو اپنے بندوں اپنے مومن بھائیوں کے تئیں. اسی حدیث میں ہے، میں حدیث سناتا ہوں، اس حدیث میں ہے کہ وہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے تئیں بغض و عناد رکھتے ہیں، اللہ ان کو بخشش کا پروانہ نہیں دیتا ہے، بلکہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان پر اب ان کو ہی مہلت دے دو، ان کو ہی چھوڑ دو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کریں. اب یہ کون سا موقع ہے؟ یہ موقع ہے ہر پیر ہر جمعرات کا. ہر پیر صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت پرفیکٹ روایت جس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی شبہ کوئی اعتراض نہیں، جبکہ وہ روایت ہے جس روایت کے بارے میں کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ابھی جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جو کہ میں آپ کو جو لب لباب بتا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر کرم کرتے ہوئے سب کو بخشش کا پروانہ دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کو. تو اگر بخشش کا پروانہ مل جانے کی وجہ سے اس موقع، اس گھڑی، اس دن، اس مہینے کو جشن منایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جشن ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی ہونا چاہیے. جبکہ ہر پیر ہر جمعرات کو لوگ جشن نہیں مناتے. تو جس بنیاد پر ہم جو ہے 15ویں شعبان کو جشن منا سکتے ہیں، اسی بنیاد پر پیر اور جمعرات کو جشن منا کیوں نہیں سکتے؟ تو دونوں سیم چیزیں ہیں. یہاں جشن ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا ہے، جبکہ وہاں بھی وہی وجہ ہے، یہاں بھی وہی وجہ ہے. آگے چلتے ہیں. میرے دوستوں کہنے کی بات یہ 15ویں شعبان کی خصوصیت کے حوالے سے ایک روایت اور پڑھی جاتی ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. حالانکہ وہ روایت خالی پڑھی جاتی ہے، روایت کے بعد جو درجہ ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درجہ نقل کیا ہے، یعنی یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے یا کیسی ہے، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے. صرف اس حدیث کا جو متن ہے وہ بیان کرتے ہیں. متن کے نیچے کچھ اس کے حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس متن کی حقیقت کیا ہے، اس متن کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ قابل قبول اور قابل عمل ہے بھی. تو میں اس کو کہنے کا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تھے. کچھ باری نہیں یہ حدیث کا کچھ ٹکڑا صحیح بھی ہے اور کچھ ٹکڑا غلط ہے، صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن میں ابھی وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جو ثابت نہیں ہے صحیح طور پر، جو حدیث بالکل ضعیف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری جو ان کے استاد ہیں امام ترمذی کے، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کر ڈالا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث پر ضعیف کا حکم لگا دیں تو وہ حدیث قابل عمل ہو ہی نہیں سکتی. یہ حدیث کے بارے میں جانکار لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کا رب الباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری میں ان کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ اما عائشہ صدیقہ سو گئی ہیں تو چپکے سے اٹھے، جوتا پہن کر کے آپ نے چپکے سے نکلے اور چلے گئے بقیع قبرستان میں. اما عائشہ چونکہ اس وقت جاگ رہی تھی اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہ بھی پیچھے نکل پڑی اور انہیں خدشہ شاید اس بات کا تھا کہ آج باری میرے یہاں ہے تو کسی دوسری بیوی کے یہاں کیوں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہو کسی غرض سے کسی کام سے دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں. تو اس غرض سے وہ چپکے سے پیچھے نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں قبرستان پر اور وہاں جا کر کے آپ نے
इस हदीस को मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस हदीस को सही मान लेते हैं, तो अगर इस हदीस को हम सही मान भी लें तब भी इस हदीस पाक से हम इस हदीस को अगर सही मान लें, काबिल अमल मान लें, दुरुस्त मान लें, तब भी इस हदीस पाक से ये बात समझ में नहीं आती कि जश्न मनाया जाए, 15वीं शवाल को कब्रिस्तान जाया जाए, या इसी तरह से हलवा खोरी और ये और वो हो, सारी चीजें क्यों नहीं होती? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात की तारीकी में चुपके से अपनी बीवी के बिस्तर से उठते हैं और बकी कब्रिस्तान जाते हैं और वहां उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। अब इस अमल को, इतना अमल आपका है, आपने ना अपनी बीवी को जगाया, ना आपने इससे पहले साहबे किराम को बताया, ना इससे पहले उसका कोई आम ऐलान किया, आप सदस्य ने ना तो घर में कोई कुमकुमा झुमझुमा लगाया, ना उसको मनोवर किया, ना आपने घर में कोई चीज पकवान पकाई, ना आपने साहबे किराम को ये बताया कि आज की रात हो रात है कि जो है हमजा की रूह आएगी, चचा अब्बास की रूह, हमजा की रूह आएगी, बिलाल की रूह आएगी, सुमैया और यासीन की रूह आएगी, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकी कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां भी अकेले जाते हैं और वहां ना कोई कुमकुमा है, ना कोई झुमझुमा है, ना वहां कब्रों की लिपाई पुताई है, ना कब्रों को और कुछ चीज है। तो अगर इस हदीस पाक को हम सही मान भी लें तो इतनी बात समझ में आती है कि कौम के, कबीले के या मुआशरे के या मुल्क के जो सरबराह हों वो अकेले रात की तारीकी में, तन्हाई में चुपके से अपने मौजूदा करीब के कब्रिस्तान में जाएं और जाकर के मुर्दों के लिए दुआ नफल करें, बस। इसके अलावा इस हदीस को सही मान लेने पर भी कोई और चीज साबित नहीं होती। अब आप खुद ही ईमानदारी से फैसला कर सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर इस हदीस को हम सही मान लें तो क्या इस हदीस पाक से जश्न साबित होता है? क्या इस हदीस पाक से हवा पकाना और खिलाना और उसको तोहफा तहाई पर देना साबित होता है? क्या रूहों की आमद की बाबत इससे नतीजा निकलता है? मेरे भाइयों दोस्तों, क्या कब्रों की लिपाई पुताई और कब्रों पर यमगढ़ा बना करके जाना, वहाँ कुमकुमा झुमझुमा लगाना और मर्दों का इख्तिलाफ करना, इन तमाम चीज़ों का क्या सबूत मिलता है? नहीं मिलता है। तो मैं दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से आप देखें जो हलवा की बात करते हैं, हलवा खोरी की बात करते हैं। अब हलवा खोरी में 3 बल्कि 4 तरह की बातें होती है, बल्कि 5 गुरूह आपको मिल जाएंगे हलवा खोरी के हवाले से। एक तो शिया नवाज़ी जो हलवा खोरी करते हैं, जो मीठा पकाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उनका एतकाद ये है कि 14 शाबान को उनके इमाम हसन अस्करी जो गायब हैं उनकी पैदाइश हुई है 14 शाबान को, तो वो 15 शाबान को खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हुए उनको 2-4 काम भी करते हैं। एक काम तो ये करते हैं, वो अर्जियाँ लिखते हैं कि असली कुरान, यानी इस कुरान को नहीं मानते। उनका एतकाद ये है कि इमाम हसन जो अस्करी हैं वो अभी गायब हैं, वो कभी हाजिर होंगे। जब वो हाजिर होंगे तो असली कुरान लेकर के आएंगे, तो एक नई फिर नया एक इस्लाम आएगा, नई हुकूमत की, नया उनका सिस्टम है। और अल्लाह करे, अल्लाह ने हिदायत दी बस। और तो मैं ये कह रहा था कि वो तो ये खुशी मनाते हैं कि 15वीं शाबान को, 14वीं शाबान को उनके इमाम की पैदाइश हुई है, 15वीं को खुशी मनाते हैं। मुसलमानों में ये जो तबका है 4 किस्म के लोग। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहीद हो गए थे ग़ज़वे उहद में। कुछ लोग कहते हैं कि ग़ज़वे उहद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुताबिक अपनी सारी बातों को तोड़ करके हलवा पका करके खाए थे। और चौथा ग्रोह वो है जो कहता है कि सब पकाते खा ले तो हम भी पकाते खाते हैं, वो देखा देखी करते हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा इशारा करता चलूँ, जो लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ग़ज़वे उहद में शहीद हुए,
शाबान पहले है, फिर रमजान है, फिर शव्वाल है। शव्वाल को जिसमें हम ईद मनाते हैं, तो बीच में एक महीना मुकम्मल तौर पर यहाँ भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक शहीद हों शव्वाल में और आप हलवा खाएं शाबान में? ऐसा मुमकिन है? क्या 8 महीना पहले तो हलवा खा लिए हो, 2 महीना बाद 8 महीना बाद मेरे दांत शहीद होंगे तो मैं चलो पहले हलवा खा लेता हूँ? या ऐसा हो सकता है कि 1.5 महीना पहले या 8 महीना बाद आपने हलवा खाया? ऐसा मुमकिन नहीं। ये अकल में भी बात नहीं आती, बल्कि ये हिमाकत और नादानी के नाम कुछ नहीं पाई जा सकती। दूसरी बात आप ये कहते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक शहीद हो, चलो मान लो शाबान में मान लो, मैं कहता हूँ मान लो उनकी तकरीर खातिर। तो अगर 15वीं शाबान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक शहीद हुए, तो आपने वो हलवा हर साल खाया था या जिस साल दाद शहीद हुए थे उस साल खाया था? कोई जगह पूछे इन भोले भाले भाइयों से। आपने जाहिर सी बात अगर दंताने मुबारक की शहादत की वजह से हलवा खाया होगा तो उस 1 साल खाया होगा जब तक, और 1 दिन नहीं खाया होगा, जब तक जख्म ना होगा तब तक खाया होगा। आप जरा अकल से सोचो कि आपका कोई अजीज बीमार हो जाए और उस बीमारी की वजह से आप उसको सेब संतरा अंगूर अनार खिलाओ डॉक्टर के मशवरे की वजह से, तो जब तक वो बीमार है और डॉक्टर का मशवरा है तब तक आप उसे अनार अंगूर सेब और ये सारी चीजें गुलाबी गिल्ला भात ये और सब कुछ खिलाएंगे? क्या उसे हर साल उसी दिनों में खिलाएंगे कि मेरा फला अजीज, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरी माँ इसी महीने की इसी तारीख में जो है बीमार हुई थी तो ये चीज खाई थी, तो क्या अगले साल भी आप खाएंगे जबकि वो बीमार ना हो? ये कोई मतलब किसी बच्चे से ही पूछे तो बच्चा भी कहेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने खाया कब था? जब वो बीमार थी। आपकी बीवी बीमार हो गई, अल्लाह ना करे बीमार हो गई, अब डॉक्टर ने तजवीज की दवाओं के साथ कुछ मामूल चीजें खाने के लिए बीमारी के हिसाब से, तो आप अगले साल फिर वो चीज खिलाओगे बीवी को कि और ये क्या करके कि बीवी तुम पिछले साल भी बीमार थे तो ये तुमने खाया था तो सब एक साल बीमार थे? ये कहाँ क्या करें? नहीं, हिमाकत की इंतहा है। और इसी तरह से बातें आगे निकल जाए। अब आते हैं जो है हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी के बारे में। तो कहते हैं कि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई बड़ी बेदर्दी से, कोई शुबा नहीं। तो यहाँ भी वही बात बताने की हैसियत से कि वो शाबान का महीना नहीं बल्कि शव्वाल का महीना है। दूसरी बात ये है कि उनके नाम की नजर करते हैं, उनके नाम की नियाज चढ़ाते हैं, और नियाज एक इबादत है, नजरो नियाज इबादत है। इबादत अल्लाह के बंदों की नहीं, अल्लाह की जाती है। इबादत तो नबी पाक की भी नहीं की जा सकती। तो हज़रत अमीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत के तौर पर नजरो नियाज कैसे पेश कर सकते हैं? तो ये शिर्क का है। तो नियाज किसी अल्लाह के बंदे के नाम का करना ये शिर्क है। और 15वीं शाबान को उस हदीस की रोशनी में अल्लाह बख्शिश का फरमाना सबको देता है सिवाय मुशरिक के। अब 15वीं शाबान को आदमी को शिर्क से बचना चाहिए ताकि बख्शिश का फरमाना मिल जाए। और आदमी जो है अमीर अब्दुल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से उनके नाम का नज़रो न्याज पेश करता है, तो गोया कि वो अपने आप को शिर्क की दलदल में ढकेल रहा है। जो शिर्क की दलदल में फंस जाए और 15वीं शाबान की रात की आमद से पहले तौबा न कर सके, उसे 15वीं शाबान की रात को बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। बख्शिश का परवाना चाहिए तो शिर्क से मुकम्मल तौर पर बराअत और इज़हार होना चाहिए। तो कहने की बात यह और बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि उन्होंने दंताने मुबारक मुकम्मल तोड़ लिए थे। ठीक है, मान लिया, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो। तो उन्होंने दंताने मुबारक तोड़ लिया नबी की मोहब्बत के जोश में, अकीदत में तोड़ लिया, तो उन्होंने हलवा खाया। आप भी मोहब्बत और अकीदत के जोश में और मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए दांत तोड़िए फिर खाते हैं। आप दांत के साथ खाते हैं। और उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी फजीलत में कोई शुबा नहीं, बड़ी बड़ी अजीम हस्ती है। लेकिन क्या मोहब्बत के इजहार का ये अमल दुरुस्त है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, सईद जुबैर, क्या इन लोगों को मोहब्बत नबी पाक से नहीं थी? इन लोगों ने क्या मोहब्बत के नाम पर कभी एक बाल भी अपना कभी बेका किया? मोहब्बत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर अपने जिस्म को छेड़ना, अपने आप को हिला करना, बर्बाद करना, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे पागलपन कहते हैं। और किताब सुन्नत ने बाकायदा ऐसी चीजों से रोका, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हिलाकतों बर्बादी के मुंह में मत ढकेलो, अपने आप को तुम अपने हाथों को कत्ल न करो। मेरे भाई दोस्तों, बात यही नहीं बल्कि आप देखें
آپ کہیں کسی ایسی جگہ پھنس جائیں اور اتنا اس حد تک آپ کو بھوک لگی ہو کہ آپ اگر اب مزید کھانا نہیں پائیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے. جان جانے کا جہاں اندیشہ ہو وہاں سور کا گوشت جو حرام ہے، شراب جو حرام ہے، اگر پیاس کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہو تو ایسے موقع پر شراب پی کر کے بھی اپنی جان بچا سکتا، بچانا چاہیے. اگر سور کا گوشت کھا کر کے جان جانے سے بچ جائے تو اس کو اتنا کھا سکتے ہیں جتنے سے جان بچ جائے. اب مجھے بتائیں، جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی بوقت مجبوری کھانے کا حکم دے دیا تاکہ جان کو بچایا جا سکے، اور یہ جان امانت ہے اللہ کی. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا. حضرت اویس قرنی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اپنے اس امانت کو جو اللہ کی امانت ہے، دانت امانت ہے، اس امانت کو انہوں نے توڑا. اس امانت کو توڑنے کا، ضائع کرنے کا، برباد کرنے کا اور اپنے کسی عضو کو ہلاک کرنے کا حق انہیں کہاں سے آ سکتا؟ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. میرے دوستوں، تو یہ بھی ایک افسانہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. قبروں پر لیپا پوتی کرنا اور قبروں پر مل جل کر کے اختیار پر گزر کے اختیار کے ساتھ جانا، وہاں ان کے لیے دعائیں کرنا یا ان سے دعائیں کروانا، ان کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے. ان سے دعائیں کروانا، ان سے بتوں سے دعائیں کروانا یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے. 15ویں شعبان کو شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنے والے کام کرنے چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ 15ویں شعبان کو جو قبرستان کا معاملہ ہے، تو قبرستان کے حوالے سے وہی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے. تو آپ کے سامنے وہ جملہ طور پر جو تھوڑی سی گفتگو آ گئی ہے، تو اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی، بلکہ قبرستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سنت اور مصنون طریقہ ہے کہ آپ پورے سال کے جس مہینے میں چاہیں، جب چاہیں، رات میں چاہیں، دن میں چاہیں، صبح شام چاہیں، عام دن میں چاہیں، خاص دن میں چاہیں، آپ مصنون طریقے سے جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے ذکر موت، فکر آخرت لے کر کے چلے آئیں. یہ ہے مصنون طریقے سے جائیں، دعائیں پڑھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور وہاں جائیں تو محسوس ہو کہ ایک دن ہمیں بھی اسی منومنڈل کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے جیسے یہ لوگ چلے گئے ہیں. تو یہ فکر لے کر کے اور 15ویں شعبان کو قبرستان میں، قبرستان کی جو چونا گچھ ہوتی ہے، جو لپائی کھدائی اور جو کنکما لگا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے کسی کو موت کی یاد آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ دنیا کی رنگینیاں اور وہاں دنیا کی جو ہے زیب و زینت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، کتنی بیماریاں ہیں. الامام الحبیب شیخ مد اللہ صاحب، شیخ مد اللہ صاحب اب ٹائم نہیں ہے. شیخ مد اللہ صرف آپ کے پاس 2 منٹ بچا ہے، صرف 2 منٹ ہے، اس میں آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے. اچھا، تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو شعبان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور 15ویں شعبان کے حوالے سے کسی ایک بھی حدیث سے کوئی ایسا ثبوت اور پروف نہیں ملتا جس سے یہ جشن منانا یا ہوا خوری کرنا یا اور دیگر کام کرنا ان
शेख मेरे पास शेख एक सवाल आया है लोगों का, उस सवाल का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि 15 शाबान से पहले रोजा रखना है, क्या हम 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या 15 शाबान को हम नफली इबादत मस्जिद में ना जा करके अपने घर में कर सकते हैं? 2 सवाल उसका जवाब दे लीजिए, फिर प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर आप मुख्तसर करिएगा कि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहली बात तो यह है कि जो लोग रोजा रखने के आदी ना हो वो 15 के बाद ना रखें। अलबत्ता अगर किसी का कज़ा का रोजा रह गया हो या कोई और जैसे नजर के रोजे रह गए हों तो नजर के या कज़ा के यानी कोई सबबी रोजा अगर हो तो रख सकते हैं 15 के बाद, वरना जो आदी ना हो वो ना रखेंगे। अलबत्ता जिन लोगों को आदत है रखने की, जैसे कुछ लोग पीर और जुन्नात का रखते हैं या कुछ लोग सौमी दाऊदी रखते हैं, तो ऐसे लोग रख सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा है कि 15 शाबान की रात में इबादत करना, चले हम मस्जिद नहीं जाते हैं, मस्जिदों में हम गैदरिंग नहीं करते हैं, तो क्या हम अपने घर में नमाज वगैरह का एहतमाम कर सकते हैं? जी, अपने घर में नमाज वगैरह का एहतमाम आप कर सकते हैं बशर्ते कि आम अंदाज से। यानी एक आदमी की आम आदत है कि अपने घर में एहतमाम करता है नमाज कुरान का या क़यामुल लैल का, तो अगर ऐसा करता तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन किसी रात को, किसी वक्त को, किसी महीने को खास करके, तो अगर शरीयत ने खास किया तो ठीक है, लेकिन अगर शरीयत ने कोई सबब बयान ना किया हो तो उस सबब को आप बुनियाद बना करके अगर आप करेंगे तो वो बिदात करार पाएगा। अब 15वीं शाबान को अगर आपके बाद अगर आप रखते कोई क़याम करते हैं, कोई तिलावत करते हैं या कोई नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए अगर रखते हैं कि ये दिन बड़े खास हैं, ऐसे हैं और वैसे, तो फिर मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी अगर आदत है, पहले से आप करते आए हैं, फिर इधर भी आप करते जा रहे हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं। जज़ाकल्लाह खास करके करना मुनासिब। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। जल्दी करें शेख, टाइम बिल्कुल नहीं। जी जी जी। एक बात यह है कि मैंने 10 वीडियो बनाया है शाबान के हवाले से, जो मेरे फेसबुक पर 10 मौजूद है और बड़ी तफसील से। जी जी। अगर इसको तफसील करें तो वहाँ देख सकता है फेसबुक पे। हाफिज मतिउल्लाह नज़ीर हैं सलफ़ी इनका नाम, और इसके ऊपर आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों के इस आमद को कबूल फरमाए, और शेख साहब ने इतना बेहतरीन मुहाज़रा डाला है, अल्लाह ताला इसे हमारे लिए मुफीद साबित करे। कुछ भाई पूछ रहे हैं कि मंडे और थर्सडे का जो रोज़ा है, ठीक है, अगर 15 शाबान को मंडे या थर्सडे पड़ता है और आप मंडे या थर्सडे का रोज़ा रखते आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मंडे के चक्कर में रखेंगे। अगर आप मंडे का या थर्सडे का रोज़ा रखते आए हैं, आपकी आदत है, वो आप यकीनन रोज़ा रखें, कोई मसला नहीं है। अब मैं आखिरी बात शुक्रिया के साथ मैं एक बात थोड़ा सा रखना चाहूँगा यहाँ पे। बात यह है कि ज़माने तालिब इल्म की बात है, मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ तकरीबन यही रात थी, कोई 15वीं रात, और मैं मस्जिद नबी गया हुआ था। वहाँ बड़ा हुजूम होता है, बड़े लोग आते हैं, तो मैं यूं ही सहन में टहल रहा था। ये बात मुझे याद है, शायद मैं ना भूल पाऊँ इसको। तो मैं कब्र रसूल से गुजर रहा था, तो वहाँ पे 2 लोग थे, किस कंट्री के थे मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो लोग उर्दू में बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा, देखा गुंबद खज़रा की तरफ ही बड़ी हसरत भरी निगाहों से, और कहा कि ये गुंबद खज़रा तो वो जगह है जहाँ पे चिरागा होना चाहिए, जहाँ पे फूल चढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई करने वाला नहीं है। वो एक बार गुंबद की तरफ देख रहा है, एक बार बकी की तरफ देख रहा है, और बड़ी हसरत भरी नज़रों से और बड़े ऐसे अफसरदे लहजे में कह रहा है, तो कोई करने वाला नहीं है। तो उसका जो साथी था उसने कहा कि यकीनन करने वाले हैं, हज़ारों नहीं लाखों करने वाले हैं, लेकिन यहाँ के जो हुकूमत के लोग हैं, यहाँ के लोग, उसने कहा यहाँ के जो वहाबी हैं तो दूर से फटकने भी नहीं देते हैं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और दुरुस्त है, तो आप जो हमारे मुल्कों में, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो गुंबद हो, चाहे कब्रों का मसला हो, यहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ जो चाहे तो सोने और चांदी से लाद दे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि यहाँ वो चीज़ें शिर्क और बिदात नहीं है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको महफूज रखा है। और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को महफूज रखे शिर्क व बिदात से।
जज़ाकुम अल्लाहु खैरन व बारक अल्लाह फ़ीकुम। अब चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए हम प्रोग्राम को बंद करेंगे, लेकिन आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें और इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। इंशाअल्लाह जुमा को एक प्रोग्राम में मुनक़्क़िद करने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें टॉपिक होगा कि वमा अदराका मा माउ ज़मज़म। आपको क्या पता है कि माए ज़मज़म क्या है, ज़मज़म का पानी क्या है, जिसके अंदर हमारे गेस्ट होंगे फ़ज़ीलतुश्शेख अद-दुक्तोर अल्ताफ़ुर रहमान सलामुल्लाह अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो फ़िलहाल मदीना यूनिवर्सिटी में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे टीचर हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। और एक दूसरे हमारे डॉक्टर हैं जो तिब के लाइन से हैं, मेडिसिन के लाइन से और रिसर्च स्कॉलर हैं। उनका नाम है डॉक्टर लुकमान अहमद। उनका भी ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, लेकिन यही यम्बू सऊदी अरबिया में मुस्तशफ़ा है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और बासलाहियत इंसान है। तो हम वहाँ बात करेंगे कि ज़मज़म तिब्बी नुक्ते नज़र से और शरई नुक्ते नज़र से उसके बारे में कुछ बहुत सारे जो अहकाम हैं, बहुत सारी जो फजीलतें हैं और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आएंगी। तो आप तमाम हज़रात को मैं आज इसे इनवाइट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर, टाइम नहीं होगा 8 से 9, और अगर वक्त की ज़रूरत पड़ी तो कोशिश तो करेंगे कि हम 8 से 9 ख़त्म करें और इंशाअल्लाह ख़त्म भी करेंगे। तो आप सारे लोगों को मैं अभी से मदद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, अपने दोस्त अहबाब को भी लाएँ और शरीक हों और प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम व नफ़अ बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।